praise the day of rejoicing. نکالیے آج کا آغاز میں جو دینے جا رہا ہوں condition of love. لوکا کی انجیل 7واں باب 47ویں آیت. اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی. مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے. اور ایک اور حوالہ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 6ویں آیت. اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، نہ مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. آمین. میں آج صبح جو خدا نے جو محبت کی ہے اس کے اوپر، وہ تو ہماری بیس ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا، پر زیادہ میرا فوکس جو ہے ہمارا لب جو خدا کے ساتھ ہے، مسیح کے ساتھ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے. اور لب کی ڈاکٹرن جب ہم بائبل مقدس کے اندر پڑھتے ہیں تو پالوس رسول گرنتھیوں کے خط میں لکھتا ہے محبت، ایمان، امید یہ دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے. تو لو یہ گاڈ نیچر ہے اور اس کا سب سے بڑا ایٹیٹیوڈ ہے. اور بائبل مقدس کے اندر محبت کو خدا کی ذات سے وابستہ کیا گیا ہے، اور جس کے لیے گریک ورڈ اگاپے، جو محبت، کامل محبت اور بے لوث محبت ہے، اس کو اگاپے لو کہا جاتا ہے. اور یہ خدا کا انسان کے ساتھ محبت کرنا ہے، نہ کہ انسان کا خدا کے ساتھ. ایک ورڈ فیلیو بھی لو کے لیے ہے. یہ بالکل بیلنس اگاپے ہی کے سے ہے، مگر یہ فرینڈشپ کے اندر آتا ہے. مگر تو بھی یہ خدا کی محبت انسان کے ساتھ، یہ ورڈ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مگر اس ورڈ کا استعمال پطرس نے بھی کرائسٹ کے ساتھ گفتگو میں کیا، وہ آگے چل کر بیان کروں گا. ایروس لفظ بھی جو اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، تو مختلف اینگلز ہیں، مختلف میننگز ہیں. مگر خدا کی جو محبت ہے اگاپے، بے لوث، پرفیکٹ لو جو انسان کے لیے خدا نے کیا، وہ اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا. یہ محبت خدا نے ہم سے. اور یوحنا اپنے خط کے اندر کہتا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ خدا نے ہم سے محبت کی، اور اس کی جو دلیل ہے کہ اسے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا. اور جو مشہور آیت بائبل کی یوحنا کی 3 باب 16 آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو یہ لو خدا کی ذات سے وابستہ ہے، اور محبت پالوس کہتا ہے افضل ہے. اس لیے جو خدا نے ہم سے محبت کی یہ خدا ہی کر سکتا تھا. اس نے یہ اپنی خوبی ہم پر ظاہر کی ہے. پالوس رسول 5ویں باب رومیوں میں اس کا ذکر کرتا ہے. شاید کوئی اپنے دوست کے لیے جان دے، پر یسوع مسیح نے دشمن کے لیے بھی اپنی جان دی ہے. تو یہ گاڈ لو ہے جو بے لوث ہے، جو پرفیکٹ لو ہے، جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا. یہ تو اس کی بیٹے کی مصلوبیت سے ہمارے سامنے آیا. مگر یہاں جو پیرابل لوکا کی انجیل 7ویں باب کے اندر ابھی مسیح نے جان قربان نہیں کی، مگر محبت کے حوالہ سے تعلیم پہلے دی، تاکہ مسیح کی مصلوبیت کے بعد، جی اٹھنے کے بعد، ہم ان پیرابل کو سمجھ سکیں کہ خداوند کیسی محبت ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے. اور واقعہ جو لوکا کے انجیل میں آتا ہے کہ یسوع مسیح شمعون فریسی کے گھر کے اندر دعوت کے لیے، کھانے کے لیے گیا. اس نے یسوع مسیح کو بلایا تاکہ اس کے گھر کے اندر آ کر کھانا کھائے. اور یسوع مسیح شمعون فریسی کے گھر میں گیا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بدچل عورت اس گھر کے اندر داخل ہوئی اور آ کر یسوع مسیح کے پاؤں پہ آنسو بہانے لگی
اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچنے لگی، روتی رہی، آنسوں کے ساتھ یسوع مسیح کے پاؤں کو بھگو دیا اور ساتھ ساتھ یسوع مسیح کے پاؤں کو چومتی رہی۔ یسوع مسیح بیٹھا ہوا تھا، وہ پیچھے کھڑی ہو کر ہی جو ہے یہ سارا ایکٹ کر رہی تھی۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ پھر اس نے جب بالوں سے اپنے کرائسٹ کے پاؤں پہنچے تو پھر جو ادھر اپنے ساتھ لے کے آئی تھی وہ یسوع مسیح کے پاؤں پہ ڈال دیا۔ تو یہ سارا منظر شمعون فریسی دیکھ رہا تھا، اور گھر کے اندر دوسرے افراد بھی جو انوائٹڈ تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت جو کر رہی ہے بدچلن عورت ہے، اور کرائسٹ اس کو روک نہیں رہا۔ تو یسوع نے شمعون فریسی کے دل کی بات پھر اب اس طرح بیان کی، کیونکہ وہ اندر سوچ رہا تھا کہ یسوع کیوں نہیں روک رہا۔ یسوع مسیح نے کہا، اے شمعون، ایک شخص اس کے 2 قرضدار تھے، اور ایک کے اوپر 500 دینار قرض تھا اور دوسرے کے اوپر 50 دینار کا قرض تھا، یعنی 50 والا کم محبت کرے گا اور 500 والا زیادہ۔ یہ شمعون فریسی نے جواب دیا۔ تو یسوع مسیح نے کہا، اے شمعون، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا، لہذا جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، اور جس کے کم گناہ معاف ہوئے وہ کم محبت کرتا ہے۔ زیادہ گناہ معاف ہوئے بدچل عورت کے، وہ زیادہ لاب کر رہی تھی، اور شمعون فریسی وہ محبت تو کر رہا تھا مگر کم۔ تو یہ دونوں کے حوالہ سے پیرابل کرائسٹ نے جو ہے وہاں سنا ہے۔ اب کلچر کیا تھا؟ کلچر یہ تھا، یہودی کلچر، کہ جب مہمان گھر میں جاتا تو سب سے پہلے گھر والا ویلکم کرتا اور اس کو کس کرتا، بوسہ دیتا، اور پھر پاؤں دھونے کو پانی دیا جاتا، کیونکہ آنے والا سفر کر کے آتا تو اس کے پاؤں کے اوپر ڈسٹ ہوتی، وہ تو ویسے ہی وہاں پر ڈرائی سیزن جب ہوتا تو پاؤں خشک ہو جاتے تھے، بال ڈرائی ہو جاتے تھے، اس لیے وہ سر پہ ڈالنے کے لیے آئل بھی لگاتے تھے، بلکہ آئل ساتھ ہی رکھتے تھے تاکہ سکن ذرا ڈرائی نہ ہو جائے۔ تو پاؤں دھونے کے لیے پانی بھی دیا جاتا، سر پہ تیل بھی ڈالا جاتا، اس کو کس بھی کیا جاتا، ویلکم کیا جاتا۔ یہ کلچر تھا یہودی۔ تو یسوع مسیح نے جب شمعون کے اندر یہ حالت دیکھی کہ وہ اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہے، تو یسوع مسیح نے جب پیرابل سنا دی تو کہے، شمعون، جب سے میں تیرے گھر میں آیا ہوں تو نے مجھے پاؤں دھونے کو پانی نہیں دیا، مگر جب سے یہ عورت آئی ہے اس نے اپنے آنسوں سے میرے پاؤں کو بھگو دیا۔ تو یہ لو ہے۔ کھانا تو وہ کھلا رہے ہیں، بلایا بھی کرائسٹ کو، مگر محبت اندر جو پراپر پرفیکٹ لو ہے وہ نہیں تھا۔ اور یہ عورت جب سے آئی ہے اس نے آنسو میرے پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ جب میں تیرے گھر آیا تو نے مجھے بوسہ نہیں دیا، مگر جب سے یہ عورت آئی ہے اس نے میرے پاؤں چومنا بند نہیں کیے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تو نے میرے سر پر تیل نہیں ڈالا، مگر اس نے اپنا عطر میرے پاؤں پہ ڈال دیا۔ اور آج کا سرمن اسی بات کے اوپر ہے کہ میں آپ اپنے خداوند کو کتنی محبت کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں یا کم محبت کرتے ہیں؟ میرے آپ کے زیادہ گناہ معاف ہوئے ہیں یا کم گناہ معاف ہوئے؟ مگر گناہ تو میرے آپ کے یکساں تھے، اور یسوع مسیح کے کفارہ کی اہمیت تھوڑے یا زیادہ گناہوں کے حوالہ سے تو نہیں، مگر پیرابل کے اندر جو میننگ ہے وہ بھی ہائی لائٹ میں کروں گا، اور کفارہ کی اہمیت کو بھی جسے میں آپ سمجھتے
اوپر وضاحت کروں گا. یہ نہیں کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں کسی کے زیادہ گناہ تھے کسی کے کم تھے اور ہم اس سوچ میں پڑ جائیں کہ میرے کم گناہ تھے یا زیادہ تھے. یہ وضاحت اس صدر میں آپ کو ملے گی، پر یقیناً اس کے اوپر بات ہونی ہے. کرائسٹ نے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والا وہ شخص ہے جس کے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ اٹل بات کر دی گئی. اگر کسی کی زندگی میں مسیح کو کم لو مل رہا ہے تو وہ کم محبت کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے گناہ کیا کم معاف ہوئے ہیں؟ حالانکہ کفارہ سب کے لیے یکساں. اٹونمنٹ ہمارے گناہوں کا ڈھانپا جانا، سب کے گناہ، مرد عورت، رنگ و نسل، قوم یہودی قوم یا غیر قوم میں سب کے گناہ جو تھے خدا مجھے یسوع نے معاف کیے. اور اس میں ہم آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گناہ تھوڑے تھے یا میرے گناہ زیادہ تھے. زیادہ یا کم کی بحث نہیں، گناہوں کی. گناہ سب نے کیا اور خدا کے جلال سے محروم. اور سب سے بڑا گناہ میرا آپ کا کیا تھا کہ پرانے آدم کی پرانی انسانیت ہم سب کے اندر تھی. یہ بہت بڑا سن جو آدم کی وجہ سے ہر دنیا کے شخص کے اندر. اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اولڈ نیچر، نسل انسانی کا گناہ. رہی میرے آپ کی زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہی ہوتا، مگر کفارہ تو سبھی کے لیے ہے. یسوع کا خون سب کے لیے. اور میں آپ جو آدم کے سبب سے اولڈ نیچر اپنے اندر رکھتے تھے، یسوع کے خون سے مجھے آپ سب کو یکساں معافی مل چکی. مگر تمثیل کے اندر جو بات بتائی گئی ہے کہ محبت کا جو اظہار ہے جو میری اور آپ کی زندگی سے ہونی چاہیے، وہ اس کا لیول کیا ہے. اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ سب ایماندار خدا سے محبت تو کرتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر نظر نہیں آتی. کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ مسیح سے، خدا سے آپ کی محبت کتنی ہے، وہ یہ کہے گا شاید دوسرے سے زیادہ ہی میں کرتا ہوں، مگر عملی صورت اس کی نظر نہیں آتی. عملی صورت بدچلن عورت کی طرح نظر آنی چاہیے جس نے آنسوؤں سے مسیح کے پاؤں بھگوئے، بالوں سے پہنچے ادھر ڈالا، پاؤں چومے، جبکہ شمعون ایسا نہیں کر رہا. شمعون کو محبت نہیں دکھا رہا. تو محبت نظر آنی چاہیے، محبت دکھنی چاہیے. اور وہ کیسے دکھے گی؟ عبادات کے اندر. آپ کی فیلوشپ کتنی؟ کیا کوئی اپنے گھرانے سے جدا ہو سکتا ہے؟ جسمانی گھرانا کیوں نہ ہو، ہر لمحہ ان کے ساتھ ان کی خوشیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. پر رفاقت کے اندر، روٹی توڑنے کے اندر، گیت گانے کے اندر، پرستش کے اندر، میوزک کے اندر خداوند کے لیے جو بجایا جاتا ہے، گواہی کے اندر خداوند کا حصہ دینا، دعا، تعلیم پانا، یہ ساری چیزیں اسی سے تو محبت ظاہر ہوگی. جیسے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. تو آپ سوچئے جو کرائسٹ کے ساتھ، خدا کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی محبت کا اندازہ تو کرائسٹ نے یہاں بتا دیا کہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے وہ زیادہ. آمین. تو پھر ہمارے پاس یہ سوچ آتی ہے کہ میرا آپ کا لو کرنا جو ہے ہمارے گناہوں کی معافی سے وابستہ ہے. یہ جو لو کی کنڈیشن ہے اور یہ ایک عہد دے دیا گیا ہے، یہ پیمانہ لو ہی ہے جس سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، ہم کس حد تک اپنے
गुनाहों की माफी को कबूल करते हैं। माफी तो मेरे आप सब के लिए यकसा है, कफारा यकसा है। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए अपना खून बहाया। हम जितने स्टेज पे हैं, आप सब जो गैलरी में हैं, और दुनिया के हर शख्स के लिए, पर हर एक तो नहीं कबूल कर रहा मसीह को। मोहब्बत तो सबसे की गई, कफारा सबके लिए है, मगर कलीसिया ईमानदार जो है वो इबादत के अंदर मौजूद है, पर दुनिया के लिए कफारा दिया गया, पर वो तो कबूल नहीं कर रहे। तो कबूलियत जो है ये बताती है कि वो खुदा उनको किस तरह प्यार करते हैं। तो आपने कबूल किया है यीशु मसीह को, इसलिए इबादत में है, इसलिए उसके साथ चलते हैं, उसको लव करते हैं, प्यार करते हैं। अब कितना प्यार करते हैं, मेरे जितना या मैं आप जितना प्यार खुदा उनको करता हूं। यकीनन जब मैं जवाब पूछूंगा तो सब कहेंगे हम सब मिलकर यीशु मसीह को एक जैसा प्यार करते हैं। तो फिर मोहब्बत तो सिर्फ एक इसी एंगल से ही देख ले कि कितनी फेलोशिप है जिसने हमारा कफारा दिया। रोटी तोड़ना, बाज ऐसे लोग हमारे चर्च में तो शायद कोई एक दो ही होंगे, बल्कि मैंने तो इतना नहीं कभी देखा कि वो कोई शरीक ना हो होली कम्युनियन में। बस होली कम्युनियन शुरू होते ही बाहर चले जाते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? कितनी मोहब्बत उनको मसीह के साथ है कि वो गुनाह नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो रोटी में शरीक नहीं हो रहे, प्याले में शरीक नहीं हो रहे। तो ये लव का इजहार हम जो करते हैं, कितना है हमारे अंदर इसकी हद, ये आपको खुद मापनी होगी। हमारी फेलोशिप कितनी है, रोटी तोड़ना इसमें कितने संजीदा है, बाइबल स्टडी में, होम सेल्स में, प्रेयर फेस्टिवल में कितनी हमारी चाहत है, कितना हमारे अंदर लव है कि हम अपने खुदावंद को खुश करने, शादमान करने के लिए उससे हमारा प्यार है, उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान की है और उसका कितना इजहार हम कर रहे हैं। तो ये जो वाक्य है और पैराबल है, इसके ऊपर संजीदगी से सोचना होगा। और क्राइस्ट ने कहा जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत करता है, जिसके गुनाह कम माफ हुए वो कम मोहब्बत करता है। और अगर मैं आप में से कोई शख्स कम मोहब्बत करता है तो उसके गुनाह क्या कम माफ हुए, या जो ज्यादा मोहब्बत कर रहा है उसी के क्या ज्यादा गुनाह थे? मगर तमसील में तो यही सिखाया जा रहा है कि जिसके 500 दिनार माफ हुए वो बोलिए ज्यादा लव, और जिसके 50 दिनार वो कम मोहब्बत। और इसका जो एंगल मैं बताना चाहूंगा वो आप इफसस की कलीसिया और लदूकिया की कलीसिया की जो तालीम वहां दी गई उनसे समझ सकते हैं। इफसस की कलीसिया को कहा गया तूने पहली सी मोहब्बत छोड़। इसका मतलब है कि पहले वो ज्यादा लव करते थे मगर अब लव कम हो गया है। तो लव कम होने की वजह गुनाह का जिंदगी के अंदर आना है, यानी नजात याफ्ता भी है और गुनाह भी कर रहे हैं। एक कलीसिया है इफसस की कलीसिया, और उनको ये कहा गया कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और फिर आगे लिखा है बस गौर कर, देख तू कहां से गिरा, और लिखा आगे तौबा कर, नहीं तो मैं आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इसका जब कहा गया तौबा कर तो इसका मतलब है वो सिन की हालत के अंदर मोहब्बत कर रहा है, गुनाह की हालत में अपने यीशु से प्यार करता है। इसका मतलब है माफी भी उसने मांग रखी है और गुनाह भी कर रहा है। इसका मतलब है उसने थोड़े गुनाहों की माफी मांगी हुई है और थोड़े गुनाह उसने रखे हुए हैं, इसलिए वो कम मोहब्बत या थोड़ी मोहब्बत कर रहा है। इसलिए कहा गया तूने पहली सी मोहब्बत छोड़।
تو پھر واضح تعلیم ہمارے پاس ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ میں آپ کفارے پر تو ایمان رکھتے ہیں, مسیح کی صلیب پر ایمان ہے کہ اس نے میرے آپ کے سارے گناہ, ہماری ساری اولڈ نیچر, ہماری ساری خطائیں, ساری دنیا کے بڑے چھوٹے گناہ سب جو ہے اٹھائے اور میں معافی مانگ لی. یہ تو کفارے کا اٹونمنٹ کا جو ڈاکٹرن ہے, اصول ہے, اس میں سب کو معافی یکساں ہے. مگر قبولیت کہاں کس حد تک ہے, یہ ہماری محبت سے ظاہر ہوگا. آمین. اگر تو محبت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کفارے کی ساری تعلیم اور اپنے سارے گناہ ہم نے خداوند کے سامنے رکھے ہیں, جس کی ہمیں معافی ملی ہے. اور یہ اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو, تو نے مجھ بڑے گنہگار کو معاف کر دیا. اگر تو یہ سوچ کسی کی ہے تو وہ زیادہ محبت کرے گا. اور اگر کسی کی یہ سوچ ہے میں نے کون سے گناہ کیے, میں نے کون سی خطا کی ہے, میں نے کون سا کو قتل کر دیا, میں نے کون سا جھوٹ بولتا ہوں, میں کس چیز کی معافی مانگتے تو ہم کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا. بھئی تیرے اندر اولڈ نیچر ہی سب سے بڑا گناہ ہے. اور اگر تو نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ تو گنہگار نہیں ہے. یا اگر تو نے معافی اولڈ نیچر کی مانگ لی ہے تو کیا اگر تو نے کوئی بڑے گناہ نہیں کیے تو چھوٹے گناہ بھی ہوں گے. تو لہذا جب وہ یہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ میں نے تو کوئی خطا ہی نہیں کی, تو وہ مسیح سے تھوڑی محبت کرتا ہے. اور اگر کوئی یہ جان لے کہ وہ بدکار آدمی تھا, گنہگار مرد عورت تھی, جس نے جو سب سے زیادہ بڑی گنہگار وہی تھی, یاد رکھیے وہ کفارہ کی تعلیم پر ایمان رکھ کر مسیح سے زیادہ محبت کرے. مگر آدم کا گناہ, پرانی انسانیت, وہ تو اس کی شریفت کے اندر, چاہے دنیا کا کوئی شخص جتنی مرضی طہارت کر لے, جتنا مرضی اپنے آپ کو اخلاقی پیش کر لے, جو اولڈ نیچر آدم سے آ رہی ہے وہ اس کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی. اور دنیا کے اندر کرائم اس لیے ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب تک اولڈ نیچر ان کے اندر رہے گی گناہ ہوتا رہے گا. مگر جو اولڈ نیچر کی معافی مانگ لے گا, یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے گا, اس کے اندر سے تبدیلی آنا شروع کرتا ہے. میں اپنے خداوند سے زیادہ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میں بڑا گنہگار تھا. کوئی کہے جی وہ کیا گناہ آپ نے کیے, آپ اتنے بڑے گناہ, آپ تو معصوم سے ہوں گے, اور جب آپ نے خدمت کی اس وقت بھی آپ لڑکپن میں, بھائی سب سے بڑا گناہ ہی اولڈ نیچر تھا, پرانی انسانیت جو میرے اندر تھی, جو مجھے جہنم کے اندر لے جا رہی تھی, جو مجھے آگ کی نظر کر رہی تھی. چاہے کوئی اخلاقی طور پر کتنا اچھا بھی کیوں نہیں اس دنیا میں, تو بھی موت نے اس کے اوپر بادشاہ کی, تو بھی نسل انسانی کی اولڈ نیچر اس کے اندر تھی. جب تک اس بات کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوگا کوئی شخص مسیح سے زیادہ محبت نہیں دکھا سکتا. اور جب ہم اپنی جو ہے ذات کے اندر گناہوں کو مانتے رہتے ہیں, جی میں کوئی خاص نہیں کیے, بس اچھا ہی شخص ہوں, تو یاد رکھیے وہ شخص مسیح سے کم محبت کرتا ہے. جس کے 500 دینار معاف ہوئے وہ بولیے زیادہ, اور جس کے 50 دینار معاف ہوئے وہ کم محبت. بدچلن عورت نے زیادہ محبت کی, شمعون فریسی نے کم محبت کی. اور دونوں ہی ایک جگہ پہ موجود ہیں, شمعون بھی موجود ہے, بدچلن عورت بھی موجود ہے, دونوں اپنے ایکٹ کر رہے ہیں. ایکٹ سے ہی پتا چل رہا ہے نا. شمعون فریسی نے جو محبت کے ایکٹ کرنے تھے وہ نہیں کیے, مگر بدچلن عورت نے اپنا دل انیل دیا اور ساری محبت کو نچھاور کر دیا اپنے مسیح کے لیے. آمین. تو جو تعلیم آج کنڈیشن آف لو کے حوالہ سے دے رہا ہوں, اس کنڈیشنل کووننٹ کے اندر کرائسٹ کے الفاظ ہیں. کرائسٹ نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی, پیرابل دے کر شمعون سے بھی پوچھا کہ تیری تعلیم سمجھ,
मोहब्बत करेगा? तो उसने कहा जिसके ज्यादा। तो क्राइस्ट ने फिर हाईलाइट किया कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत करता है, जिसके कम गुनाह माफ हुए वो कम मोहब्बत करता है। तो गोया कंडीशन मोहब्बत से है। हमारी मोहब्बत का इजहार हमारी तब्दीली को बताता है। आमीन। हमारी लव करने का इजहार हमारी कबूलियत को बताता है। जिस समय मैंने हस्बैंड वाइफ की मिसाल दी, गोया उनका एक दूसरे को मेंटली हार्ट से कितना कबूल करना है, मोहब्बत का इजहार उनकी जिंदगियों से छलकता है। और हस्बैंड वाइफ के हवाले से भी कहूंगा, जो ज्यादा मोहब्बत करता है वो ज्यादा कबूल करता है। उसने अपने आप को निछावर कर दिया है एक दूसरे के लिए। तो गोया हम इन मिसालों से जो हमारे आम लाइफ के अंदर है, उसी से हम देख पाते हैं कि हम किस कदर एक दूसरे को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, ज्यादा करते हैं, कम करते हैं। और यही हद जो है हमारी कबूलियत से वाबस्ता है, यही हमारे अंदर तब्दीली से वाबस्ता है। आमीन। तो फिर आज सुबह मैं आप अपने यीशु से कितनी मोहब्बत करते हैं? क्या इफसस की कलीसिया की तरह? इफसस की कलीसिया की मोहब्बत में कमी आ गई है। इफसस के ईमानदार मसीह से वो मोहब्बत नहीं कर रहे, मगर कलीसिया वो इफसस की करा रही है। खत यीशु मसीह ने कलीसिया को लिखा है। इसका मतलब है कि वहां जो है इजहार मोहब्बत का नहीं हो रहा। वजह क्या? गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर आ गया। लदूकिया की कलीसिया क्या करती थी? उनको कहा गया ना तू सर्द है ना तू गर्म है। यही बात कि ना तू बरगश्ता है और ना ही तू निजात याफ्ता, बल्कि नीम गर्म तेरी हालत है। और तू कहता है मैं दौलतमंद हूं, मालदार बन गया हूं। और लिखा लदूकिया की कलीसिया को कहा तू गरीब, हार, कमबख्त, नंगा, अंधा है। ये सारी चीजें लदूकिया की कलीसिया को कही गई। अब रूहानी तौर पर ब्लाइंड हो और वो कैसे ज्यादा मोहब्बत करेगा? पर अगर वो ये कहे कि मैं रूहानी तौर पर अंधा था, अब यीशु तुझे देख सकता हूं, वो ज्यादा मोहब्बत करेगा। जो ये कहे ऐ खुदावंद मैं दुनिया का तो दौलतमंद था, पर तेरी नजर में ऐसे ही था, पर अब मैं दिल का गरीब हूं और तेरे कलाम की दौलत से मालामाल हो गया हूं, तेरा शुक्र। ये है ज्यादा मोहब्बत। पर वो अगर कहे कि बस ठीक है, कभी मसीह के साथ ताल्लुक रखो, कभी ना रखो, पर सब चीजें मेरे पास है, वो कम भक्त आदमी है, वो अंधा है, वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, बेकार है वो। मगर फिर भी वो कहेगा मैं लदूकिया की कलीसिया का मेंबर हूं। इसका मतलब है कि वो मसीह से मोहब्बत का दावेदार है, पर मोहब्बत ज्यादा नहीं है, क्योंकि गुनाह जिंदगी में है, नीम गर्म हालत है। और अगर ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा तो उसने मान लिया अपने आप को कि मैं गुनहगार था, अंधा था, गरीब था, मैं हार था, नंगा था, और यीशु मसीह ने मुझे माफ कर दिया है, पाक कर दिया है। जो ये समझेगा वही ज्यादा मोहब्बत करेगा। लिहाजा इफसस की कलीसिया, लदूकिया की कलीसिया, इनकी जिंदगियों के अंदर जो मोहब्बत की कमी है, ये बताती है कि वो गुनाह कर रहे हैं। तो इस सारी पैराबल से जो बात मैं आज आप लोगों के लिए नहीं, सारी दुनिया के बिलीवर्स के लिए और सबके लिए ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई गुनाह की हालत में रहकर मसीह से प्यार कर रहा है तो इसका मतलब है कम मोहब्बत करता है, क्योंकि गुनाह मौजूद है। अगर गुनाह मौजूद नहीं वो समझता तो फिर कम मोहब्बत कर रहा है, तो कम मोहब्बत को सबूत ही यही है कि उसके गुनाह माफ ज्यादा नहीं हुए। वो ये नहीं सोचता कि मैं माफ कर दिया गया हूं,
وہ غلطیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس لیے محبت اس کی حد جو ہے اس کے اندر جو ہے کم ہے. اور یہی اصول ہر ایک کے اندر ہے. اس کا اظہار محبت سے ہی ہوگا کہ محبت کتنی کی جا رہی ہے. اگر محبت بڑھ چڑھ کر کوئی کر رہا ہے، دل و جان سے کر رہا ہے، ہر طرح اپنے خدا کو خوش کر رہا ہے، جس طرح ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو خوش کرنے پہ لگے رہتے ہیں، اس طرح میں آپ اپنے خدا کو خوش کریں اس بدچلن عورت کی طرح کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ شخص، وہ ایماندار. ایسے نہیں، میں یہ واضح صاف محبت جن کے اندر ہے وہ دور ہو نزدیک ہو، وہ اپنے خداوند کے سامنے حاضر ہونے کے لیے آ جاتے ہیں. ہاللیلویا، آمین. اور داؤد اور زبوروں میں پڑھیے کہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہونا کتنا ان کی خوشی ہوتی، شادمانی ہوتی. یاد پھرتے رہتے ہیں، سیرے کرتے رہتے ہیں، کبھی آگے تو آج چالو. اور بھائی یہ کلیسیا خاندان، یہ ہے آپ کا خاندان. ہم خاندان بنائے ہوئے جسمانی رشتوں، جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہے. میرے بچے بھی اگر جسمانی ہوں گے تو وہ خدا کے فرزند نہیں ہیں. میرے تو ہو سکتے ہیں مگر خدا کے نہیں ہیں. اور ہم اپنی خوشیوں انہیں کے اوپر اور روحانی لوگوں سے کٹے ہوئے، روحانی خاندان سے کٹے ہوئے، خدا سے کٹے ہوئے. اور دنیا کے اندر یہ دنیا میں تو ہے ہی ہے مگر ایماندار بھی لپیٹے جا رہے ہیں. اور ذرا پھر ان کے اندر یہ احساس بھی نہیں آتا کہ میں مسیح سے محبت کا اظہار کس طرح دکھا رہا ہوں. میری محبت گیتوں سے ہے، رفاقت سے ہے، ہولی کمیونین سے ہے. میری رفاقت تعلیم پانا ہے، تائید دینا ہے، دعا کرنا ہے. کس طرح میں اس کا اظہار کر رہا ہوں؟ اظہار وہ کرے ہر طرح جہاں موقع اس کو ملتا ہے. تو اظہار ہماری زندگی کے اندر یہ ثابت کرے گا کہ کتنی ہمیں خدا سے محبت ہے، کتنی مسیح سے محبت ہے. اور اس کا کلیہ، اس کی کنڈیشن، اس کا کوویننٹ محبت سے وابستہ کر دیا گیا ہے. جس کے گناہ زیادہ معاف ہوئے، بولیے زیادہ محبت. جس کے گناہ کم معاف ہوئے وہ کم. اور میں اس کو اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ کفارہ تو یکساں ہے، گناہ بڑا چھوٹے کی بات نہیں، مگر ہم نے قبولیت کی حد جو ہے وہ تھوڑی گناہوں کی تو کر لی ہے اور تھوڑے کر لی. اور اگر سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر محبت ہم کریں گے. ہاللیلویا. نہ مفتونی اور نہ ہی مفتونی، یعنی ختنہ والے، یعنی یہودی قوم اور غیر قوم والے، ان گروہوں کی تعلیم سے جو ہے نجات، ایمان وابستہ نہیں. ایمان محبت کی راہ سے آتا ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا مسیح پر ایمان ہے تو ہی راست باز ہوا، تو ہی نجات یافتہ ہوا. مگر یہ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. یعنی ہمارا پرفیکٹ فیتھ جو مسیح پر ہے، ہمارا لب کا اظہار یہ ثابت کرتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے؟ خدا نے ہم سے محبت کی، یہ اس کی خوبی. مگر روح القدس نے خدا کی محبت ہمارے اندر ڈالی تو ہم ایمان لاتے ہیں، تو مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں. گویا مسیح کے کلام سے محبت اور مسیح سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم ایمان سے راست باز ٹھہر جاتے ہیں. تو یہ نامقبولی کی وجہ سے ایمان پیدا ہوا. نہ کوئی کہے کہ میں نامفتون ہوں یا میرا ایک اپنا عقیدہ ہے. ایمان کی راہ محبت سے ہے، یعنی خدا کے کلام سے لب، مسیح کے کلام پر لب رکھتے ہوئے. اور یہ محبت ہولی اسپرٹ آتا ہے اور ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیتا ہے. تو ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. اس کی تاثیر جو ہے ایمان کی، اس کی راہ لب ہے.
اس لیے محبت سے ہی تبدیلی آئی اور محبت ہی اظہار ہے تبدیلی کا۔ خدا کی محبت جو ہم سے ہوئی، اس پر ایمان لا کر محبت کی راہ سے تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوئی اور اظہار بھی اس کا، بولیے، ہماری تبدیلی، ہمارے اندر اس کا لب کا اظہار کہ ہم کتنے تبدیل ہوئے، کتنے بدل گئے ہیں، کتنے شادمان ہیں، کتنے خوش ہیں۔ جس کے 500 دینار معاف ہوئے وہ زیادہ محبت کرے گا، جس کے 50 دینار معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرے گا۔ اگر میں آپ یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ میں ہی سب سے بڑا گنہگار تھا، تو یاد رکھیے وہ شخص مسیح سے محبت زیادہ کرے گا۔ اگاپے لب تو کر نہیں سکتے، اگاپے لب یہ خدا کا انسان سے محبت کرنا ہے، یہ بے لوث اور پرفیکٹ محبت ہے۔ لہذا میں آپ کیا محبت کر سکتے ہیں؟ جس کے لیے پترس کو کہا گیا، اے پترس تو مجھے محبت کرتا ہے، یعنی اس کو کرائسٹ سے کہا کہ میں تجھے اگاپے لب کرتا ہوں، کیا تو بھی مجھے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے خداوند میں تجھے محبت کرتا ہوں، مگر فیلیو میں، کہ میں تجھ سے فیلیو محبت کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں اگاپے لب کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں فیلیو محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں آنسر، کیونکہ اس کو پتا ہے اگاپے تو میں کر نہیں سکتا، میں فیلیو، اب فیلیو کا بھی وہی لیول ہے جو اگاپے کا ہوتا ہے، مگر پترس فیلیو میں آنسر دے کر یہ کہتا ہے کہ وہ لیول تو نہیں ہے، پر میں فیلیو یعنی فرینڈشپ لو جو ہے یہ کر رہا ہوں، میں تیرا دوست ہوں اور محبت کرتا ہوں، فیل کرتا ہوں، تو یہ مجھے محبت ہے فیلیو، مگر میننگ تو دونوں کے پرفیکٹ اور بے لوث لفظ میں، مگر شاید پترس اس کو تھوڑا کم سمجھ رہا ہے، مگر لیول دونوں ورڈ کا وہی۔ تو سیکنڈ ٹائم پھر کرائسٹ نے کہا اے پترس تو مجھے محبت یعنی اگاپے لب کرتا ہے، اس نے پھر کہا میں تجھے محبت کرتا ہوں، یعنی فیلیو، دونوں دفعہ وہی۔ پھر کرائسٹ نے اس کو زبردستی نہیں کہا کہ اگاپے ہی بول، پھر کرائسٹ خود فیلیو بھی آ گیا، اس نے کہا اے پترس میں تجھے فیلیو لب کرتا ہوں، اور پترس کہتا ہے جانتے ہیں میں تجھے فیلیو محبت کرتا ہوں۔ تو فیلیو کا بھی وہی لیول ہے، اس کا مطلب پترس اگاپے لب کے اوپر آ گیا، مگر فیلیو میں آنسر دے رہا ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ فرینڈ ایک دوسرے سے پوری محبت کرنے والے، تو پھر پوری محبت اگر اس کو تھی زیادہ تو کیسے زیادہ یہ محبت ہوگی؟ وہ شخص وہ تھا جس نے کرائسٹ کا اینڈ ٹرائل کے وقت انکار کیا۔ یسوع مسیح کے دکھوں میں عذاب کرنے والا شخص، یسوع کو جو ہے وہاں پر اس کا جبہ اتار کر ہاتھ میں کھانا پکڑا کر اس کے تمسکر اڑائے جا رہے ہیں، اور یہ شخص انکار کر رہا ہے، اور 3 بار انکار کیا تھا۔ تو کیا پترس کا انکار لب کا اظہار ہے؟ مسیح سے لب ہوتا تو مسیح کے پاس ہوتا، مجھے بھی پکڑ لے تو بھاگ، مگر محبت کم تھی، گناہوں کی معافی کا وہ پتہ نہیں، اور جب پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح جان قربان کر دی ہے، تو پھر 3 بار ہی اقرار کروایا اور محبت کا اقرار کروایا، کیونکہ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے کہ محبت کا بتائے گا تو آگے کام چلے گا۔ اور جب اس نے 3 بار اپنے لب کا اظہار کر دیا اور ٹھوس الفاظ لیے گئے، یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے لفظوں سے کام چلا لیا، اقرار واضح پورا ٹھیک لینگویج کے مطابق جو خدا ہم کو چاہیے تھا، اور فیلیو لب میں اس نے اقرار کیا، تب خدا نے کہا میری بڑے چلا، میری بھیڑ چلا۔ یہ کام تب سپرد کیا گیا۔ اگر میں یہاں خدمت کر رہا ہوں، بھیڑوں کی نگہبانی کر رہا ہوں، تو خدا سے محبت کا یہ اظہار ہے۔ اسی طرح ہر خادم جو خدمت کے اندر
भाई बहन जो मिनिस्ट्री के अंदर है वो खुदा से मोहब्बत करता है, करती है, चाहे वो किसी शोबे के अंदर है, कलीसियाई ढांचे के अंदर है, वो अपने यीशु से प्यार है। वो ज्यादा मोहब्बत तो क्या खिदमत ना करने वाले का मोहब्बत करते हैं? चले खिदमत वो नहीं कर रहे तो गवाही तो दे, खुदावंद के साथ साथ तो चले, हर चीज में पूरा उतरे, एक ईमानदार को साबित करे, एक ईमानदार घराना को साबित करे और अपने हर इवेंट के अंदर अपने क्राइस्ट से वाबस्ता है। और मोहब्बत जिसके अंदर कायम है, यूहन्ना अपने खत में कहता है खुदा उसमें रहता है। हालेलुया। और फिर लिखा है मोहब्बत में खौफ नहीं। खौफ का मतलब है उसको जजमेंट का, अदालत का खौफ है, यानी वो जहन्नम की सजा का डर नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत आ गई वो कैसे जहन्नम में जाएगा? मोहब्बत ये खौफ जजमेंट का नहीं है। जब उस जजमेंट का खौफ नहीं है तो इस दुनिया की छोटी छोटी बातों का खौफ कैसे हमारे अंदर आएगा? यही मोहब्बत का पैमाना है। इसलिए लव, ज्यादा लव, परफेक्ट लव, फीलियो लव, पूरा लव मेरी आपकी जिंदगी से उसी वक्त जाहिर होगा जब हम ये मान लेंगे कि मेरे गुनाह और कितने माफ हुए, और ये अपने अंदर ठान ले। आप इस दुनिया में गुनाह बड़े नहीं किए, छोटे नहीं किए, ये एकदम सबसे बड़ा गुनाह ही बोझ निकलता है। इसलिए पौलुस रसूल की सुनिए, वो कहता है खुदा दुनिया में निजात देने के लिए आया। खुदा दुनिया को निजात देने के लिए आया। इसके हाथ में पढ़ लीजिएगा, लिखा है सबसे बड़ा मैं गुनहगार दुनिया के अरबों लोगों के अंदर कहता है सबसे बड़ा गुनहगार, और उसके कहता है मैं हूं जिसके लिए वो आया। हालेलुया। और उसने कहा मेरे से बड़ा गुनहगार कोई नहीं। तो फिर मोहब्बत का ग्राफ कितना होना चाहिए? हर कोई कलीसिया का कहे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार मैं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि मेरे अंदर ये इजहार ज्यादा होगा। आप कहेंगे मेरे अंदर, इसी की आप कहें, आप सब कहें मेरे अंदर, उसका इजहार कम नहीं होगा, ज्यादा इजहार होगा। और ये इजहार ही से, और पौलुस रसूल ने जब कहा कि खुदावंद यीशु निजात दुनिया के लिए आया जिसमें सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, और उसने मुझे इसलिए बड़े गुनहगार को निजात दी कि वो मुझ में अपना कमाल का हमल जाहिर कर सके। ज्यादा लव जिसका यीशु ने जान कुर्बान किया हम भी दिया। तो ज्यादा लव जो है ये कंडीशन है हमारी, ये मोहब्बत का इजहार, ये पैमाना है। और ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। ये मोहब्बत बताती है कि हम ईमान में, क्योंकि ईमान मोहब्बत ही से आएगा और मोहब्बत ही का इजहार हमें बताएगा कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं आप सबको देख देना चाहूंगा, आप सब रूहानी है के अंदर है जिसने अपने खून से मुझे आपको आजाद किया है। ज्यादा लोग अहद कर ले, ज्यादा लोग, क्योंकि मेरे बड़े गुनाह माफ हुए हैं, मेरी ओल्ड नेचर मुझे माफ किया। इसलिए अगर आप में से कोई कम मोहब्बत जाहिर करता है तो वो ज्यादा मोहब्बत करे, क्योंकि हमारी पुरानी इंसानियत ओल्ड नेचर दूर कर दी गई है। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और इस कदर मोहब्बत करने वाले हों, क्योंकि मोहब्बत की राह से ईमान असर करता है और मोहब्बत की हद हमारे अंदर कम नहीं ज्यादा, इसलिए उसके नजदीक हो जाए, वो हमारे नजदीक आएगा। आए खड़े हो जाए और मोहब्बत के लिए इकरार करें